ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے، حتیٰ کہ ولی غوث کتب ابدال تو کیا نبیوں کے سردار بھی اللہ کے محتاج ہیں. میرا نبی بھی اللہ کا محتاج ہے. اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کو جو ملا، جب ملا، جتنا ملا، حتیٰ کہ نبی کو نبوت بھی خدا کی عطا سے. علم، شان، اختیار تو اپنی جگہ، تو میرا نبی بھی اللہ کی ذات کا محتاج ہے. اللہ نے ساری کائنات کو پھر میرے نبی کا محتاج بنا دیا. یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے. ضمناً بہت سی باتیں، رسالت کے ہم سارے نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت. میرے نبی اللہ کے آخری خاتم بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں. جو میرے نبی کے بعد کسی تشریح کے ساتھ ذلی، بروزی، امتی کوئی بھی ہو، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی. یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ ہمیں آستانہ عالیہ سے ملا. اس کے بعد ہم خلفائے راشدین کی عظمت کو سلام کریں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ اول سے آخر تک، کسی صحابی کا بغض ہے وہ باعث لعنت ہے. کسی صحابی کا، بالخصوص اگر کوئی سمجھنا چاہے مشاجرات صحابہ جہاں بات ہوگی، صحابہ کے آپس کے تنازعات کی بات ہوگی، یہ تمام آج سن لیں اور اب اس کو اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دیں. ہمارے آستانے سے یہ پیغام ہے کہ جہاں بھی اس اصحاب رسول کے معاملات ہوں گے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا. جدھر علی ہوں گے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہو. اس میں کوئی اس کو جو مرضی کوئی پہناوا پہنا لے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے جدھر علی ہے حق ادھر ہے. جدھر علی تھے حق ادھر تھا. جدھر علی ہیں حق ادھر ہے. جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. رہ گئی بات جو علی کے سامنے آئے، وہ صحابی رسول ہیں، ہم اس کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں. ان کا بغض رکھنے والے پہ بھی لعنت سمجھتے ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. ہم حق پہ علی کو سمجھتے ہیں. جہاں صحابیت قائم ہے ہم وہاں بات نہیں کرتے. بالخصوص میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والے سے ہمارا وہاں پہ سکوت تھا، سکوت ہے، سکوت رہے گا. بس اتنی سی بات ہے. اب اس کو کوئی کیا سمجھے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ میں آج عرس کے موقع پہ کہہ رہا ہوں. اس طرح ہم ہر معاملے میں یہ اپنے اولیاء امت کے ماننے والے ہیں. آج خاص طور پہ مجھے بہت سو نے کہا شاہ جی آپ نقش بندی ہیں اور یہ محفل سما رکھی ہے، اور یہ بھی کان کھول کے سارے سن لیں، میں نقش بندی ہوں لیکن پہلے میں حسینی ہوں، حنفی ہوں، سنی ہوں، ماتریدی بھی ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ اہل سنت بعض احباب نے اس چیز کو حرام کہا، بعض نے جائز کہا، بعض نے سکوت اختیار کیا. جنہوں نے حرام کہا نا، وہ میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سر سے، تال سے اگر وہ بھجن گائے، بتوں کی تعریف کرے اور لہو و لعب اور عیاشی اور فسق و فجور کی دعوت دے، تو ہم آج بھی اس میوزک کو، اس سر کو، اس تال کو حرام سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی اس میں عیب نہیں. دوسری طرف جنہوں نے حلال دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ادھر یہی سر اور یہی تال سے وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور کالی ماتا کے بھجن گاتے ہیں، رام کے گیت گاتے ہیں، اور جو ہے گنیش کے نغمے گائے جاتے ہیں، اور سر اور تال کی وجہ سے سر دھنتے ہیں، اور راگ کی وجہ سے اس فسق و فجور اور شرکیہ کلام کی وجہ سے وہ بتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے سر کا، تال کا. تو ان کو بتوں سے بچا کے ایک خدا کی عبادت کے لیے اکٹھا کیا جائے. وہی امیر خسرو ہو یا خواجہ مین الدین چشتی اجمیری ہو یا جتنے چشتیہ سلسلے کے ہیں، انہوں نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد میرے اللہ کی حمد گائی، میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھی. اگر یہ ہو تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں.
جنہوں نے خاموشی اختیار کی وہ اس تو خاموشی اختیار کی تھی جی ادھر ویکھیے تو جائز نہیں آکھیا جاندہ ادھر ویکھیے ناجائز نہیں آکھیا جاندہ انہاں آکھیا چوپی چنگی جڑا جو دل کرے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو میں بالکل قوالی کو کلام اچھا ماحول اچھا ہو تو میرے نزدیک بھی قوالی جائز ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم سلسلہ نقشبندیہ ہیں. میرے والد کریم نے خود سماع کو سنا اس لیے ہم سن رہے ہیں. اور میں نے پہلے کہا میں تو بیعت بھی حسینی لیتا آپ سب کو پتہ ہے. میں نے نہیں کہا جی میں نقشبندی بیعت لے رہے ہیں میں چشتی بیعت لے رہے ہیں میں سہروردی بیعت لے رہے ہیں. نہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہمارا تعلق میرے نبی سے اور صدیق اکبر سے ہوتا ہوا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو پتہ ہے 10 محرم کو ہماری اجتماعی بیعت ہوتی ہے اور ہم وہ بیعت میں اس کو بیعت حسینی کہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے اصل بیعت یہ تمام مریدین بالخصوص سن لیں. اصلی بیعت کوئی شخص بھی میں ذاتی اگر میں غلط ہوں تو یقیناً یہ جید عالم میرے دائیں بائیں تشریف فرما. اصل بیعت جو ہے حقیقی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی. اپنے آپ کو بیچ دینا. میری جان کا مالک میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میری جان کا مالک صرف میرا اللہ وحدہ لا شریک. میرے مال کا مالک بھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومن کی جان و مال کو خرید لیا ہے. اب کو اللہ سے بڑھ کے قیمت دے گا تو بکے گا نہیں. تو حقیقی بیعت کس کی ہے؟ بولیے اللہ کی. اب اللہ نے وہ اپنی بیعت میرے نبی کے ہاتھ میں دے دی. جب نبی نے بیعت لی تو رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو نبی کا ہاتھ ہے نا اس کو نبی کا نہ سمجھے یہ خدا کا ہاتھ ہے. یہ بیعت مصطفیٰ جو ہے یہی خدا کی بیعت ہے. جس نے نبی کی بیعت نہیں کی اس نے خدا کی بیعت کی. اب میرے نبی کے بعد میرے نبی کے جانشین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کے بعد عمر ہیں، عمر کے بعد عثمان ہیں، عثمان کے بعد علی ہیں اور علی کے بعد مولا حسن مجتبیٰ ہے. یہ ہے خلفائے راشدین. حضرت علی شہنشاہ ولایت ہیں. مگر کوئی شخص بتائے اگر ہم تقسیم کریں ان کو روحانی اور انتظامی بیعت کو تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر بتائیے حضرت علی نے جب تک خلفائے ثلاثہ تھے علی اپنا آستانہ کیوں نہیں بنایا؟ اپنے فیض کو جاری کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ علی کے نزدیک بھی ابو بکر سے لے کے عثمان تک کی بیعت وہی ہے جو خدا اور مصطفیٰ کی اجازت سے دی گئی. اور ابو بکر صدیق کی بیعت بھی ان کی حقیقی نہیں تھی، وہ نبی کے جانشین تھے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میں راہ حق کو مصطفیٰ کی شریعت کو نبی کے دین کو اگر میں چھوڑ دوں تو تم مجھے سیدھی راہ پہ ڈال دینا. کیونکہ ابو بکر صدیق سے لے کے قیامت تک بیعت مشروط ہے، اللہ اور اس کی بیعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے. حضرت علی نے آستانہ نہیں بنایا. مولا حسن تک خلفائے راشدین، اس کے بعد ملوکیت ہے اور اس ملوکیت میں حضرت امیر معاویہ کی بیعت جو تھی وہ انتظامی امور میں تھی. حضرت امیر معاویہ کی بیعت تمام صحابہ نے بھی کی اور امام حسن نے صلح کی. ہم اس صلح کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کا بحیثیت مسلمان بادشاہ نبی کے صحابی ہم احترام کرتے اور ہم سکوت کرتے. مولا حسن کے بعد امیر معاویہ تھے. جو امیر معاویہ کے بعد کون تھا؟ یزید تھا. اب یزید وہ بیعت مانگتا تھا جو خلفائے راشدین والی تھی. میرے امام نے انکار کیا اور میں تیری بیعت نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کہ حسین کرے اور یزید کی بیعت ہو نہیں سکتا. میرے امام نے انکار کیا. اس انکار پہ آج بھی امت کھڑی ہے. آج بھی امت مصطفیٰ اس انکار حسین پہ کھڑی ہے. ہم یزید کو کل بھی باطل سمجھتے تھے، آج بھی باطل سمجھتے ہیں. امام علی مقام کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر تمام ائمہ اہل بیت ہوں یا ائمہ اربعہ ہوں یا جتنے اولیاء امت ہیں وہ سب کے سب خلافت علی منہاج النبوہ کے رستے پہ چلنے کے لیے اس بیعت کی تجدید کے لیے کام کرتے تھے کہ دوبارہ نظام خلافت قائم ہو جائے. آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. کوئی طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، منزل سب کی ایک ہے اور وہ منزل ہے دوبارہ زمین پہ خلافت کا راستہ کا قیام. آج تک تو نصیب نہیں ہوئی. اب کب نصیب ہوگی؟
جہاں تک ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہے. وہ زمین پہ آ کے خلافت راشدہ کا قیام کریں گے. وہ امیر مملکت بھی ہوں گے، وہ خلیفہ راشد بھی ہوں گے، وہ امام برحق بھی ہوں گے، اور وہ تسلسل ہوگا خلفۂ راشدین کی خلافت کا. یہ بات سمجھ لیجئے، امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت خلافت حسن کی طرح ہوگی، خلافت علی کی طرح ہوگی، خلافت عمر کی طرح ہوگی، خلافت ابو بکر کی طرح ہوگی. وہ امام مہدی علیہ السلام بیعت لیں گے. اب میں سوال یہ کرتا ہوں، اب مجھے بتائیے، امام مہدی نقشبندی ہوں گے، چشتی ہوں گے، قادری ہوں گے، کس سلسلے سے ہوں گے؟ امام مہدی کس سلسلے سے ہوں گے؟ سارے اولیاء امت امام مہدی کی بیعت کریں گے. تمام علماء اور مومنین امام محمد مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے. اور یاد رکھیں، ہم کسی سلسلے کے خلاف اس کا مفہوم مخالف ہی نہ لیجیے گا. میں نے کہا طریقہ کار مختلف ہے، منزل سب اولیاء امت کی ایک ہے، تمام سلاسل کی ایک ہے. ہم کسی سلسلے کے خلاف نہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں. اس لیے ہمارا اپنا ایک ذوق ہے. ہم نے آج محفل سما رکھی، لوگوں نے باتیں کی، جو باتیں کرتے ہیں ماریا لتر کو گل نہیں سمجھے. یہ فیصلے دا آخری گل ہے، ماریا لتر کو. میں تانوں پتہ ہے والد کریم بھی کدی کئی لوکی گلاں کرتے ہیں. میں جمعے چ بھی گل کی تھی، ہاں جی، وہ بھی یاد جے، ہاں جی، دوبارہ دس دیں. مطلب جہاں دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے چند دن سے جی وسیم الحسن شاہ صاحب نے خفیہ نکاح کی. تو گل ہے کرنے والی. مینو آج تسی سارا محلہ، سارا شہر، سارے میرے بزرگ بھی کٹھے، کوئی جسے دی اللہ دے فضل جرت ہے جیڑا مینو آ کے شاہ جی کیوں پہ کر دے؟ کوئی بندہ ہے جہاں میرے تو روپ پہ چل رہا ہے؟ کوئی ایک دا نام لو، کوئی نہیں. احترام ہے، میں جہاں دل کرے کرا، احترام ہے اللہ دے فضل نال. میں کسے دا روب نہیں. کوئی اللہ کے فضل سے پوچھ نہیں سکتا شاہ جی انج کیوں کیتا ہے کہ انج کیوں کیا، میری مرضی. یاد رکھنا جدوں میں کیتا نا تے برات کھڑ کے کراں گا دوجا. تے ہاں اے ضرور ہے جہاں دل کر لوں انج آپ لے کے آ جائے تو قبول فرما لاں گا. اے میں ضرور ہے، کوئی میں بوئے خالی نہیں موڑدا. جیڑا چوکھا ہوئے نا وہ بشک آپ لے کے آ جائے تے سیدہ قبول کر لاں گا. مگر اے تن دساں اج تک دی تاریخ لعنت اللہ علی الکاذبین، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، کردار کشی ہے. مگر مینو کی ماریا لگے رہن موجاں کرن. ٹھیک ہے نا، میں اس محلے جم پالاں، انہاں گلیاں چ کھیڈیاں، سارے میرے یار بیلی میرے نال کھیڈتے رہن. جی حال بھی تانوں میرا نہیں پتا تو کدا پتا ہے؟ گل نہیں سمجھے. اس محلے جمیا، ایتھے رہیا، ایتھے کھیڈیا، انہاں سڑکاں تے پھریا، ایتھے جمعہ پڑھانا. میرے والد کریم کے متعلق بھی لوگوں نے کتنی باتیں کی. حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. کتنی باتیں لوگوں نے کی. جب میرے والد کریم کا جنازہ اٹھا نا تو لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی تھی. کوئی آج تک وہ باتیں ہی تھیں، افواہیں تھیں. آج یہ ذہن میں رکھی، اللہ کے فضل و کرم سے میں کہتا ہوں جب وسیم الحسن کا جنازہ اٹھے گا نا تو تمہیں پتہ لگے گا میں فکر شبیری پہ ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے نہ عقیدے میں کوئی لچک آئے گی، نہ معاملات میں کوئی لچک آئے گی. انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سید ہمیشہ جو ہے وہ بااصول اور میدان میں کھڑا نظر آئے گا. اور عقیدہ اہل سنت پہ کل بھی تھا، آج بھی ہوں. اگر کچھ صاحب ہو جائے، میں نہیں کہتا میں معصوم ہاں، اگر لغزش ہو جائے، سبقت لسانی حالے تک تو کوئی نہیں ہوئی، اگر ہو جائے کوئی شخص بجائے ویڈیو چاڑن دے ڈائریکٹ میں آکھے میں توبہ کراں گا. اگر کوئی کہے کہ جاب شاہ جی یہ، کیونکہ مجھے 13 سال تو مستقل ہو گئے، ہزاروں یہاں میں نے جمعے پڑھا چکے، ہزاروں تقریریں کر چکا. اور میں 1900 میں ویسے تو بچپن سے ہوں، میں 2001 کے مدینہ مسجد بھی سال 1.5 سال جمعہ پڑھایا لاہور میں. کر تقریرات کرنا میرے پچھلے 47 سالہ عمر میں اگر کسی کو میری گفتگو میں، میری تحریر میں، میری تقریر میں اگر عقیدے کے خلاف کوئی بات نظر آتی ہے نا تو ویڈیو نہ چاڑے،
मैनू खत लिख देवे, आप आ जाए शाह जी आ तुहाडी गल अकीदे के मुताबिक नहीं, मैं तौबा करूँगा और अल्लाह ले ऐलान करूँगा। ये बात ज़हन में रखिए, मैं कोई आकड़ खानी हैगा इस मामले से, मैं अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला, अल्लाह से तौबा करने वाला हूँ कि मेरा अल्लाह हमारी हर लग्जश को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें इसी अकीदे पे जिंदा इसी पे मौत अता फरमाए। बाकी रह गई बात बातों की, तो बातों से कुछ नहीं बनता, लोग करते हैं, करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपका ये भाई, आपका बुजुर्गों का बेटा, आपका ये जिसको आप मोहतरम समझते हैं, इंशाअल्लाह आपको कभी किसी के सामने झुका हुआ नज़र नहीं आएगा। बाकी एक गल मैं और ज़रूरी समझना रह गई, गल सियासत दी। मैं अपने 2 इलेक्शन मैं ज़ाती लड़े ने, अज तक मैंने को दसे मैं मसीते खलो के अपना वोट मंगया हुए। क्यों? बदकिस्मती ये है कि जो इलेक्शन लड़ता है ना, ये सियासी जमातें, वो खुद को हुसैन कहती हैं, दूजे को यजीद बना देंगे। सच्ची बात यह है, ना इन्हें कोई हुसैन है ना इन्हें कोई यजीद है, सब मुसलमान है। लड़ाइयाँ ने, जाती भी ने, करप्ट भी होने ने, यकीनन है ने सियासतदान करप्शन करते हैं, मैं किसी की सफाई नहीं देता, मगर मस्जिद मिंबर और मेहराब अगर सियासत खुलफाए राशिदीन वाली हो तो उसका पैगाम देता हूँ। लेकिन ये जो सियासत है ये खुलफाए राशिदीन वाली कोई नहीं है, ये बिल्कुल जिम्मेदारी ना गल करना पिया, ना हुसैन वाला मौका जे ना ये सियासत खुलफा वाली जे। जदों को वो आएगी ना कि अल्लाह के फजलो करम ना मैं मिंबर ते खलो के गल करांगा, तो जो सारे नून पीपल पार्टी PTI फलाना, तो मैनू केड़ी लोड़ है जाती मुफाद दी जंग है, अपनी इकतदार दी जंग है, मैं भी लड़ना, तुसी भी लड़ो। मिंबर तो को इस मस्जिद में हमारे मोहल्ला में सारी पार्टीज मौजूद हैं, मैनू केड़ी लोड़ है मैं एक पार्टी दे मिंबर ते करा, मैं कभी नहीं करूंगा। मैंने 2 इलेक्शन लड़े, मैंने लब्बैक तरीके लब्बैक से इलेक्शन लड़ा, मैं आज तक जुमे जो अपना वोट नहीं मांगा। क्यों? कि मैं समझता हूं क्योंकि ये सियासत दुनिया की सियासत, जब दीन वाला मामला होगा तो मैं साथ होगा। खत्म नबूवत का था, हजरत खादम रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन से ऐसा धरना था जिसमें वसीमुल हसन नहीं था? मैंने रजवी साहब के साथ तकरीरें की, ये तो अभी सारे जो बच्चे थे कभी शामिल नहीं हुए थे। मैं हाफिजाबाद में मैं था वसीमुल हसन, जब गाजी मुमताज की बारी आई तो मैंने हाफिजाबाद ब्लॉक किया, कोई नहीं था वहां पे, मेरे साथ उलेमा, मैंने ये सब कुछ किया। जब अकीदे की बात होगी और जो भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन जब दुनियावी सियासत की बात है मैं अपनी करा जिदा दिले अपनी करे, लेकिन इस मिंबर से दुनिया की सियासत के लिए वोट नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे सब आते हैं, सब अहले महल्ला है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सियासत करांगा गली च बहसीयत इमाम और सैयद मेरे सब मोहतरम है, वोट जो मैं मंगन आवा उदो दिल करे दिया दे, दिल करे ना दिया दे। दीन के मामले में सबसे तावन मांगूंगा, सियासत के मामले जिदा मुफाद मेरे नाल हो मेरे नाल टुल पे, जिदा दूजे नाल हो दूजे नाल टुल पे। गल समझ आ गई? इसलिए मैंने सारी बातें खोल के बयान कर दी हैं। ये अब इबहाम नहीं, मेरे मुतल्लक कोई बात करे तुसी डायरेक्ट मैनू पूछ लैन कि शाह जी गल सुनी, तो वैसे उंज झूठे होने वास्ते इन्ना ही काफी है, सुनी सुनाई जगह टोर छड़े। तो कल भी झूठों पे लानत थी, आज भी झूठों पे लानत है। जिसने ऐसी बातें की हैं वो लानती है और वो अपनी झूठी बातों का फैलाने वाला है अल्लाह के फजल करम से। तो मैंने इसलिए खोल के बयान किया, सारे दोस्त मौजूद ने, कल जिन्हें गल करो अगर हिम्मत है ना तो मेरे डायरेक्ट कर लिया करे, कंड पीछे नहीं गल्लां करी दियां। अब हमारे नहायत मोहतरम सूफी मिजाज भी हैं, सूफी मंश भी हैं, और हमारे नहायत मोहतरम दोस्त हैं पीर तरीक़त आलम शरीयत आलम बामल जनाब हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद हामिद सरफराज साहिब, आप मसरूफ़ फरमाएं। आप शायद